اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ حدیث نمبر 29 اربعین نووی کی، جنت میں داخل کرانے اور دوزخ سے بچانے والے چند اعمال۔ جنت میں داخل کرانے والے اور دوزخ سے بچانے والی اصل چیز تو اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء۔ آواز صحیح نہیں آ رہی، اس طرح کریں کہ لائٹ بھی دوسری جلائیں اور پنکھا آہستہ کر لیتا۔ اگر اے سی چل رہا ہے تو پھر تو یہ اعمال سبب بنتے ہیں، ذریعہ بنتے ہیں، ورنہ اصل فیصلہ تو جنت اور جہنم کا اللہ تعالیٰ نے خود کرنا ہے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ۔ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت اندھی بہری نہیں ہے۔ اس پہ اعتماد ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہے وہ حکمت، علم، عدل اور بصیرت اور ان ساری چیزوں پر مبنی ہے، عدل پر مبنی ہے، حکمت پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام، کوئی فیصلہ، کوئی آرڈر حکمت کے بغیر نہیں ہے، عدل سے ادھر ادھر نہیں ہے، عدل کے منافی بھی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ اللہ تعالیٰ جب خود دوسروں کو حکم دیتا ہے کہ تم عدل کرو تو خود تو عدل ہی کرتا ہے۔ لیکن اسباب جو ہے وہ یہی ہے کہ اعمال صالحہ جو ہیں وہ جنت کے داخلے کے اسباب ہیں، ذرائع ہیں۔ ذرائع کبھی کام کرتے ہیں، کبھی نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں یہ اصطلاح مروج ہو گئی ہے کہ یہ منطقی نتیجہ ہے، یہ منطقی نتیجہ ہمیشہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ منطقی نتیجے کا مطلب یہ ہے کہ خود بخود آٹومیٹیکلی ان اسباب کا یہ رزلٹ نکلے گا۔ جس طرح ہمارے ہاں کاز اور ایفیکٹ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ کاز ہے اور اس کاز کا یہ ایفیکٹ ہے، تو کاز کے اوپر ہر ایفیکٹ کا مرتب ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو اس کسی کاز پر، کسی علت پر کوئی نتیجہ مرتب ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہے تو وہ جو ہمارے ہاں پرانے زمانے میں لطیفے ہوا کرتے تھے کہ بچپن میں مجھے یاد ہے کہ ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ آکسیجن اور ہائیڈروجن مل جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو آگے سے اس نے جواب دیا کہ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تو لوگ ہنس پڑتے تھے کہ مطلب اس نے سادگی کی بات کی، بے وقوفی کی بات کی، حالانکہ یہ ایمان کی بات ہے۔ بے وقوفی کی بات تو یہی ہے کہ آکسیجن اور ہائیڈروجن مل جاتا ہے تو خود بخود پانی بن جاتا ہے، نہیں بنتا۔ اللہ نہیں چاہتا تو نہیں بنتا، اللہ چاہے گا تو پانی بنے گا۔ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، اللہ چاہے گا تو پانی بن جائے گا، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں بنے گا، خود بخود نہیں بنتا پانی۔ تو کاز اور ایفیکٹ کے درمیان جو تعلق ہے وہ تعلق اللہ نہیں چاہے گا تو وہ تعلق نہیں رہے گا۔ تو یہ عقیدے کی بات ہے۔ اسی حدیث میں جو شرک کی بات اور عقیدے کی بات آ گئی، یہ بڑی نازک بات ہے۔ یہ بار بار ہم کہتے ہیں عقیدہ، توحید، ایمان، شرک سے بچاؤ، لیکن لوگ اس کو سنجیدگی سے نہیں لیتے کہ بھئی شرک ہے کیا چیز۔ اب قرآن مجید نے بار بار جن چیزوں کو شرک قرار دیا ہے نا، اس میں یہ مادہ پرستی بھی بہت بڑی چیز ہے۔ اس سال دور تفسیر میں نے اس کو کھول کر بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ دیکھو قرآن مجید سورہ الکہف میں مادے پر اور وسائل پر اعتماد کو شرک کہتا ہے۔ ایک آدمی کے پاس وسائل ہیں تو آج اگر کوئی یہ بات کہہ دے کہ بھئی میرا باغ ہے وہ پھل دے گا، میرا کھیت ہے اس سے گندم اگے گی اور میں کھاؤں گا، اور میرے پاس بیلنس ہے، میری پاس جاب ہے، میں نوکری ہے اور مجھے تنخواہ مل جائے گی، مجھے کیا؟ اب اسی پر ایسا اعتماد کرنا کہ خدا کو تم بھول جاؤ، اور درمیان میں سے یہ سوچو بھی نہیں کہ بس خدا چاہے تو ہو جائے گا کام، خدا نہیں چاہے گا تو پھر چاہے پیسے آپ کے جیب میں بھی ہوں تب بھی آپ اس پر اتنا اعتماد کریں، تب بھی اپنے اسباب پر اتنا اعتماد کر دیں۔
وہ تو قرآن نے سورہ کہف میں ہمیں سمجھا دیا کہ جب وہ دو دوست تھے، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ، دو آدمیوں کی مثال بیان کرو، جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب، ان میں سے ایک کو ہم نے دو باغ دیے تھے انگور کے، وجعلنا بینہما زرعا، اور ان کے درمیان فصلیں بھی تھیں، کلتا الجنتین آتت اکلہا، یہ دونوں باغ اپنا پھل دیتے تھے، ولم تظلم منہ شیئا، اور اس میں کوئی کمی نہیں کرتے تھے، وکان لہ ثمر، اور اسی وجہ سے وہ بڑا مالدار تھا۔ فقال لصاحبہ وہو یحاورہ، تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا، اور ساتھی سے وہ بات کر رہا تھا، یا بات میں اپنے آپ ذرا اس کے اوپر بڑا ثابت کرنا چاہتا تھا، تو اس نے کہا کہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میرے پاس مال زیادہ ہے اور میری تعداد زیادہ ہے، میرے فالوور زیادہ ہے، میری اولاد زیادہ ہے، یا میرے دوست احباب یا نوکر چاکر زیادہ ہیں۔ تو وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، پھر وہ اپنے باغ میں داخل ہوا، اور اس حالت میں کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والا تھا، یعنی اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا، فکر ٹھیک نہیں تھی، باتیں ٹھیک نہیں تھی، تکبر میں تھا۔ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا، تو یہ باغ ایسی جگہ پہ ہے کہ یہ کیسے برباد ہو جائے گا، یہ تو سیلاب سے بہت دور ہے، یہ تو نشیبی علاقے میں نہیں، یہ ذرا اوپر والے زمین کے اوپر والے حصے میں ہے، مطلب یہ ہے کہ فراز کے علاقے میں ہے، جو اوپر والا حصہ ہے، مطلب ہے کہ اس پر کوئی آفت کیسے نازل ہوگی، تو اس کی دیواریں بڑی مضبوط ہیں، میں خود مطلب لوگ مجھے جانتے ہیں کہ میں کتنا بڑا، اس طرح کی وہ اس نے کہا ما اظن ان تبید، یہ برباد ہونے کے لیے تو نہیں ہے، وما اظن الساعۃ قائمہ، اور میرا خیال ہے قیامت بھی پتہ نہیں آئے گی کہ نہیں آئے گی، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، فرض کرو اگر آ بھی گئی تو لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، تو مجھے وہاں پہ بھی ادھر اس طرح کی چیز، جس خدا نے مجھے یہاں پہ دیا ہے وہ خدا مجھے ادھر بھی دے دے گا، اور تمہیں محروم کیا ہے تو تم ادھر بھی شاید اسی طرح کانگلے رہو گے۔ اب اس کے جواب میں اس کے مسلمان ساتھی نے اس کو کیا کہا، قال له صاحبه وهو يحاوره اکفرت بالذی خلقک من تراب، تم نے اس خدا سے انکار کر دیا جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کی، اور پھر مراحل سے گزار کر تمہیں انسان بنا دیا۔ تو پھر یہ ہوا کہ اس نے اس کو کہا کہ تمہارا یہ باغ تباہ ہو جائے گا، اور شاید تم مجھے ملامت کرتے ہو کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارا والا باغ برباد کر دے اور مجھے بھی دے دے، اس سے بہتر دے دے۔ اور ہوا بھی ایسا کہ اس کے باغ پر کوئی آفت نازل ہوئی، فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، تو پھر ہاتھ ملتا تھا، کاش میں نے اس میں اتنا پیسہ لگایا، اور وہ برباد ہو گیا۔ پھر وہ خود کہتا ہے یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش میں اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کرتا۔ اب دیکھیں نا، اس سے پہلے تو اس نے شرک نہیں کیا، شرک کے الفاظ تو نہیں ہے وہاں پہ، وَلَئِن رُجِعْتُ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اگر میں اپنے رب کے پاس واپس پہنچ گیا تو رب تو مانتا تھا، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، لیکن اس کا ساتھی بھی اس کو تانا دیتا ہے کہ تو نے کفر کیا، اور یہ خود بھی جب باغ برباد ہو جاتا ہے تو کہتا ہے کہ یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، افسوس میں اللہ سے کسی چیز کو شریک، میں نے تو اس باغ کو خدا کے ساتھ شریک کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ شرک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی ایک بت کے سامنے سجدے کر دے، مٹی کا بت بنا لے اور اس کے سامنے سجدے کر، یا کسی انسان کے سامنے سجدہ کر دے، صرف یہ نہیں ہے۔ اگر خدا سے جو توقعات وابستہ کی جاتی ہے، وہ توقعات آپ کسی دولت سے، کسی مادے سے، کسی باغ سے، کسی جاب سے، کسی پیشے سے، اپنے کسی وسائل و ذرائع سے آپ وہ توقعات وابستہ کر دے جو خدا سے وابستہ کی جاتی ہیں، یہ شرک ہے۔ گویا کہ یہ مادہ پرستی بہت بڑا شرک ہے۔ یہ جو آج کل جو میٹیریلزم لوگوں کا ایمان بنا ہوا ہے، ہر آدمی دوسرے آدمی کو اسی ترازو میں تولتا ہے کہ بھئی اس کے پاس پیسہ کتنا ہے، اس کا گھر کتنا بڑا ہے، اس کے پاس وسائل کتنے ہیں، اس کے پاس مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ساز و سامان کتنا ہے،
مالدار ہے غریب ہے، اس کا جاب ہے نہیں ہے، اس کی نوکری کیسی ہے، اس کی تنخواہ کیسی ہے، اس کا آمدن کیسی، ان ساری چیزوں کو اس انداز سے یعنی مسلمانوں کے ذہن میں اس طرح ان چیزوں کی حیثیت بیٹھ گئی ہے کہ نعوذ باللہ خدا کی، نعوذ باللہ کیا ضرورت۔ اسی وجہ سے تم مغرب والے کہتے ہیں بھئی ہمیں خدا کی ضرورت کیا ہے، پیسے ہمارے جیب میں ہے، بیمار ہو جائے تو ہسپتال میں مطلب یہ ہے کہ ہمارا علاج فری ہے، بچے ہیں تو ان کی تعلیم فری ہے، اور کھانا چانا ملتا ہے، بینیفٹس ملتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بے روزگار ہو جائے تو پھر حکومت ان کو دیتی ہے، وہ سوشل سیکورٹی والے موجود ہیں، وہ آپ کو پینشن بھی۔ تو یہ سارے پھر ہمیں ضرورت کیا ہے؟ یہ ہے اصل میں خدا کا انکار۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ تو ان چیزوں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ جو درمیان میں والی بات تھی نا، میں نے ابھی پہلے سے کر دی کہ شرک اور توحید کی بات سمجھنے کی ضرورت ہے، لوگوں نے اس کو سمجھا نہیں ہے اور سنجیدگی سے لیا نہیں ہے۔ بہرحال یہ حدیث ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، بہت قریبی ساتھی ہیں، انصاری صحابی ہے، اور اعلمہم بالحلال والحرام، حرام و حلال کو سب سے زیادہ سمجھنے والے، صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حرام و حلال کو سمجھنے والے یہ معاذ بن جبل ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قال قلت یا رسول اللہ، میں نے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور مجھے جہنم سے دور کر دے۔ قال قد سألت عن عظیم، نبی نے فرمایا آپ نے تو بہت بڑی بات کے متعلق پوچھا، بہت بڑی بات کے متعلق۔ وإنه يسير على من يسره اللہ تعالی علیہ، لیکن یہ آسان ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ اسے آسان بنا دے۔ تو وہ عمل یہی ہے کہ تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، لا تشرک بہ، اللہ کی بندگی کرو گے اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرو گے، وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو گے، وتؤتی الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دو گے، وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھو گے، وتحج البیت، اور بیت اللہ کا حج بھی کرو گے اگر تمہیں استطاعت ہو۔ ثم قال، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود فرمایا، الا ادلک علی ابواب الخیر، میں تمہیں خیر اور دنیا اور آخرت کی بھلائی کے دروازے نہ بتاؤں جس سے تم داخل ہو جاؤ گے تو بس بھلائیاں ہی بھلائیاں۔ یہ دروازے ہیں۔ الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، جس طرح ڈھال سے آدمی بچا جاتا ہے دشمن کے وار سے، اسی طرح روزے سے بھی آدمی دشمن کے وار سے بچ جاتا ہے، شیطان کے وار سے۔ والصدقۃ تطفئ الخطیئہ، اور صدقہ گناہوں کے آگ کو اسی طرح بجھا دیتا ہے، کما یطفئ الماء النار، جس طرح پانی آگ کو بجھاتی ہے، پانی بجھاتا ہے آگ۔ وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل، اور کسی آدمی کا رات کے درمیانی حصے میں یعنی تہجد کے وقت نماز پڑھنا، یہ بھی خیر کا دروازہ ہے۔ ثم تلا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی بھی تلاوت کی کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، مومن وہ لوگ ہیں اللہ کے بندے جن کے پہلو اپنے بچھونوں سے یا اپنے بستروں سے الگ رہتے ہیں، ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ رات کو سوتے اور صبح کو اٹھ گئے، ان کو کچھ وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو اٹھتے ہیں، حتیٰ بلغ یعلمون تک، یدعون ربهم خوفا وطمعا، اللہ تعالیٰ کو اس کی بندگی کرتے ہیں اور اس سے دعائیں مانگتے ہیں، اس کی بندگی کرتے ہیں، خوفاً ڈر کر بھی، اور طمعاً امید اور توقع بھی رکھتے ہیں، اپنے گناہوں کے بنیاد پر ڈرتے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بنیاد پر طمع بھی رکھتے ہیں۔ ثم قال، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرک برأس الامر وعمودہ، دین کی چوٹی کی بات بتاؤں اور دین کی بنیادی پلر کی بات بتاؤں، عمود جو مین پلر ہے اس کی بات بتاؤں جس پر پورا دین قائم ہے، وذروۃ سنامہ، اور دین کی چوٹی کی بات بتاؤں جس طرح وہ اس پہ ہوتے ہیں، کوہان ہوتے ہیں نا، وہ اونٹ کا جو کوہان ہوتا ہے اسی طرح اونچا حصہ، جو اونٹ جب نظر آتا ہے تو وہ کوہان نظر آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوہان کا گوشت زیادہ میٹھا بھی ہوتا ہے عربوں کے نزدیک، اونٹ میں کوہان کا گوشت زیادہ میٹھا ہوتا ہے، اور وہ گویا کہ بلندی کی اور عظمت کی علامت بھی ہے۔
تو دین میں کوئی ایسی چیز بتاؤں جو دین کی سربلندی کی نشانی ہو، جس کو اگر آپ عمل میں لائیں تو دین سربلند ہو جائے اور تم بھی سربلند ہو جاؤ، تمہیں بھی عظمت مل جائے۔ قلت بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول بتائیں ضرور ایسی چیز ہے۔ قال رأس الامر الاسلام، سارے کاموں کی بنیاد اور جڑ تو اسلام ہے۔ رأس یعنی سر، سر کا مطلب ہے سر کاٹا جائے تو پھر کچھ بھی نہیں رہتا نا، بنیاد اصل چیز تو یہی ہے۔ وعمودہ الصلاۃ، اور اسلام کی بنیادی پلر، مین پلر وہ نماز ہے۔ وذروۃ سنامہ، اور اسلام کی سربلندی کی بڑی علامت کیا ہے؟ الجہاد فی سبیل اللہ، وہ جہاد ہے۔ جہاد کرو گے تو سربلند رہو گے، جہاد چھوڑو گے تو ہمیشہ کسی دوسرے کے پاؤں میں پڑے رہو گے، جس طرح آج مسلمان کافروں کے پاؤں میں پڑے ہیں۔ ثم قال، پھر نبی نے فرمایا الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، ان سارے کا خلاصہ نہ بتاؤں تمہیں، ان ساری باتوں کا خلاصہ ایک بات میں؟ قلت بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بتائیں۔ فاخذ بلسانہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑا اسی طرح، وقال کف علیک ھذا، اس کو قابو کر لو، زبان کو قابو کر لو۔ قلت بلا یا رسول اللہ فاخذ قلت یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، ہم باتوں کی وجہ سے بھی پکڑے جائیں گے، زبان سے تو ہم باتیں ہی کرتے ہیں نا، تو باتوں سے بھی پکڑے جائیں گے۔ میں نے ایک دفعہ اپنے رشتہ داروں کی مجلس میں، خواتین کی مجلس تھی، تو مجھے اندازہ لگا کوئی غیبت ہو رہی ہے، تو میں نے کہا غیبت نہ کرو، باقی اپنی باتیں کر لو۔ کہتے تو پھر کیا کہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ خاموش رہیں پھر، ہاں اس کا مطلب یہ کہ پھر خاموش رہیں۔ بھائی ضروری ہے کہ تم غیبت ہی کر لو، کوئی دوسری بات کر لو نا، تو ہم صرف باتوں سے بھی پکڑے جائیں گے۔ قال ثقلتک امک، تمہاری ماں تمہیں روئے، یہ عربوں کی عادت ہے کبھی کہ تمہاری ماں تمہیں روئے، مطلب یہ ہے کہ تم پر کوئی آفت آ جائے اور تمہاری ماں تمہیں روئے، یا تم مر جاؤ تو تمہاری ماں تم پر روئے۔ مطلب یہ تعجب کی بات ہے کہ یہ بھی کوئی بات ہے، یہ ایسی بات ہے، تم ابھی تک اس بات کو نہیں سمجھتے ہو کہ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ قَالَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، یہ جو جہنم میں اوندے منہ گرائے گئے ہیں، یہ تو زبان نے کاٹے ہیں نا، یہ فصل تو زبان کی کاٹی ہوئی ہے۔ یہ تم جو جہنم میں دیکھتے ہو کہ جہنم میں لوگ اوندے منہ گرائے جائیں گے، تو جب آپ فصل کھڑی ہے اور آپ اس کو کاٹتے ہیں تو وہ گر جاتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فصل کھڑی تھی دنیا میں اور لوگ بڑے تمطراق سے زندہ رہتے تھے، اور ابھی جہنم میں اوندے منہ گرے ہیں، تو یہ کاٹے کس نے ہیں؟ یہ تو زبانوں نے کاٹے ہیں۔ ہاں زبان کاٹتی ہے لوگوں کو اور جا کر پھینکتی ہے اس کو جہنم۔ اس کا مطلب ہے کہ زبان کا جو نامناسب استعمال ہے، بے محابہ قسم کا اور بے لگام قسم کا استعمال، الا حصائد السنتہم، یہ تو زبان نے کاٹے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ زبان ہی کی وجہ سے آدمی اپنے ما فی الضمیر کا اظہار کرتا ہے۔ ظاہر ہے نا، ضمیر میں جو کچھ ہے، دلوں میں جو کچھ ہے، دماغوں کے اندر جو کچھ ہے، اس کا کسی کو کیا پتہ چل جاتا ہے جب تک وہ زبان نہ ہلائے، جب تک وہ زبان سے کوئی تلفظ نہ کرے۔ آدمی کا عقیدہ کیا ہے، آدمی کا اخلاق کیا ہے، آدمی کی سوچ کیا ہے، وہ کیا سوچتا ہے، کیا چیزیں پسند کرتا ہے، اس کے نظریات کیا ہے، اس کے نزدیک جو ہے وہ ترجیحات کیا ہے، اس کی پسند و ناپسند کیا ہے، اس کے پسند و ناپسند کے معیارات کیا ہے، تو یہ چیزیں تو زبان سے پتہ چل جاتی ہیں۔ زبان سے مطلب صرف زبان ہی نہیں ہے، اظہار کا ذریعہ قلم بھی ہے، اظہار کا ذریعہ عمل بھی ہے، لیکن زبان ایسی چیز ہے جو ہر ایک کے پاس ہے۔ یہ ہو گئی اس حدیث کی اس کا ترجمہ۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ کتنی چیزیں آ گئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے ایسی بات سمجھائیے کہ جو مجھے جنت لے جائے اور جہنم سے دور۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کے نزدیک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جنت کا مستحق بن جائے اور جہنم سے وہ نجات پا جائے۔ ہمارے ہاں لوگ اگر کسی عالم سے پوچھتے، بہت کوئی بڑا عالم آ جائے کسی علاقے میں، تو کہتے ہیں یار کوئی وظیفہ نہ بتائے کہ کام چل جائے، کوئی ہاں بند بیڑیم چرتا پارشی چرتا، ہاں
کچھ وظیفہ بتائے تاکہ نوکری مل جائے، کوئی ترقی مل جائے، کوئی کام چل جائے، کوئی اس طرح کا. ہمارے ہاں یہ چیزیں زیادہ ہے. بس یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم دین کے معاملات کو بھی دنیا کے لیے ہی استعمال کرتے ہیں. اس مطلب یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں استعمال ہونا چاہیے، وظیفے ہونے چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا ہے. کچھ لوگ آئے تھے کہ ہمارے اوپر قرض ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھ لو، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. تو پہاڑوں جتنا قرض تمہارے اوپر ہو وہ بھی ادا ہو جائے گا. ایک نے کہا میرا بیٹا کہیں گم ہو گیا ہے اور کسی نے اس کو پکڑا ہے، تو نبی نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو تو آ جائے گا. تو تیسرے دن وہ آ گیا. تو یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اگر دین کی کوئی بات یا حدیث کی کوئی بات یا قرآن کی کوئی آیت دنیا کے لیے استعمال کر لیں اس معنی میں کہ ہمارا دنیا کا کام ہو جائے، تو یہ کوئی بری بات ہے. بری بات نہیں ہے. بری بات یہ ہے کہ آپ اس کو صرف دنیا کے کام میں لائیں. اس کے جو اصل مقصد ہے آپ اس کو کام میں، ایک آپ کے پاس توپ ہے، توپ آپ کے پاس جو ہے پیٹریاٹ میزائل ہے، آپ کے پاس بہت بڑے بڑے ڈرونز ہیں، بہت بڑے بڑی توپیں ہیں، جہازیں ہیں، اور آپ کو ایک آدمی شکایت کر دے کہ ہمارے گھر میں مچھر بہت زیادہ ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ لے لو یہ توپ، مارو ان کو، بندوق لے لو اور اس کو مار. بھائی تم بندوق اور توپ مچھروں کو بھگانے کے لیے تو نہیں ہے. سمجھ میں آتی ہے بات؟ اس سے اپنا کام لیا جائے. اب پرانے زمانے میں ہمارے ہندوستان میں ایک بڑے عالم گزرے ہیں، مدرسوں والے جانتے ہیں ان کو. وہ بڑا سادہ تھا، مصنف تھا بڑا، لیکن کچھ لوگ سادہ بہت ہوتے ہیں. تو ایک دفعہ گھر آ کر بیوی سے کہا کوئی بات کی کہ تم نے روٹی پکائی؟ اس نے کہا نہیں پکائی. وہ بیچاری مطلب ہے کہ کوئی مسئلہ ہوگا یا فارغ نہیں ہوگی. اس نے کہا نہیں دیتے ہو مجھے روٹی؟ اس نے کہا کہ بس ابھی نہیں ہے تو نہیں دوں. اس نے کہا چلو میں آ گیا. سیدھا جا کے بادشاہ کے پاس ہے کہ مجھے 1 ڈویژن فوج دے دو. 1 ڈویژن، پتہ نہیں ڈویژن میں کتنے لوگ ہیں، 10-12 ہزار تو ہوں گے. تو 1 ڈویژن فوج مجھے دے دو. اس نے کہا چلو لے جا لے جا. وہ بڑا لڑنا تھا اس کا. فوج لے کر وہ گھر آ گیا اور گھر کے باہر جو ہے نا فوج کھڑی کر دی کہ جب میں اندر جاتا ہوں اگر حالات ٹھیک ہوئے تو پھر ورنہ پھر حملہ کر دینا. تو جب اندر چلے گئے تو بیوی کو پتہ چل گیا باہر تو بڑے، اس زمانے میں تو ظاہر ہے کہ اس زمانے میں بھی فوج آ جائے تو بڑے ہلچل ہوتی. تو اندر کہا بیوی کو روٹی دیتے ہو کہ نہیں دیتے؟ روٹی تھا مسئلہ تھا یا اس طرح کا کوئی مسئلہ تھا مجھے؟ تو اس نے کہا کیوں نہیں، مسئلہ تو نہیں، لاؤ میں دے دوں. تو باہر جا کر فوج کو کہا چلو تم واپس جاؤ، حالات ٹھیک ٹھاک ہیں. سمجھ میں آئی؟ حالات ٹھیک ہو گئے ہیں، فوج کی ضرورت نہیں ہے. تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا، یہ تو لطیفہ بن گیا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ آپ اس سے دنیا کے بھی کچھ کام چلائیں. مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دم بھی کیا اپنے بچوں پر. حضرت حسن اور حسین کو فاتحہ سے دم کیا. صحابی نے، دوسرے صحابہ نے دم کیا، ٹھیک ہے، لیکن فاتحہ کا مطلب صرف دم کرنا تو نہیں ہے. بے شک آپ اس سے دم کر دیں، بچے کو دم کر دیں. ہاں وہ بخار میں مبتلا ہے، اس کو نظر لگ گئی ہے، دوسری کوئی مسئلہ ہے تو دم کر لیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ فاتحہ صرف دم کرنے کے لیے ہے. وہ تو عقیدے کے لیے ہے، وہ تو عمل کے لیے ہے، وہ تو فکر کے لیے، سوچ سمجھ کے لیے ہے. یہی چیزیں ہیں. دوسری بات یہ کہ قد سألت عن عظیم، تم نے بہت بڑی بات پوچھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے. انسانی زندگی میں اس کی بہت بڑی اہمیت ہے. قیامت کی بہت بڑی اہمیت ہے. قیامت کے بعد جو کچھ ہونا ہے اس کی بہت بڑی اہمیت ہے. مشکل یہ ہے کہ وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے وہ ساری چیزیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس چلو آ جائے گا تو پھر دیکھا جائے. حالانکہ یہ بہت بڑی خطر. میں اسٹوڈنٹ کو جب سمجھاتا ہوں اس طریقے سے تو میں ایک بات کہتا ہوں کہ بھائی بتاؤ جو چیزیں نظر نہیں آتی وہ زیادہ خطرناک ہے یا جو نظر آتی ہے وہ زیادہ خطرناک ہے؟ سمجھ میں آتی ہے؟ آپ کے خیال میں کیا ہے؟ آپ انسانوں سے زیادہ ڈرتے ہیں یا جنات سے؟ جنات سے لوگ زیادہ ڈرتے ہیں. دیکھیں نا مقبرے میں آدمی زیادہ ڈرتا ہے. جب بھیڑ بھاڑ انسانوں کی ہو وہاں بھی زیادہ نہیں، مقبرے میں زیادہ ڈرتے. کیوں؟ کہتے ہیں یہاں بھی جنات ہوتے ہیں. اگر کوئی مردہ نکل آئے تو مردے نکل آتے ہیں. مردے تو قیامت کے دن نکل آئیں گے. پھر بھی لوگ ڈرتے ہیں اس لیے کہ انجانی چیز سے خوف زیادہ ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ ہمیں اس کا خوف نہیں ہوتا کہ جو قرآن نے جو فرمایا فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، ان چیزوں کی بھی قسم جن کو تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی بھی قسم جن کو تم نہیں دیکھتے.
دیکھیں نا، جو نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی قسم کھاتا ہے. تو جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں وہ تو بہت کم ہے ان چیزوں کی بنسبت جو ہم نہیں دیکھتے. تو جنت ہو، جہنم ہو، دیکھیں نا، قیامت ہو، قرآن اس کے بارے میں فرماتا ہے ثقلت فی السماوات والارض. یہ کائنات میں بہت بڑی خبر ہے، بہت بڑی چیز ہے. عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں یہ ایک دوسرے سے بحث کرتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، جوابات ہوتے ہیں. عن النبأ العظیم، نبأ ویسے بھی بڑی خبر کو کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد العظیم، بہت بڑی خبر کے بارے میں. ثقلت فی السماوات والارض، بہت بڑی، بہت بھاری خبر. تو یہ قیامت اور قیامت کے بعد جو کچھ ہے، یہ انسان کو تب پتہ چل جاتا ہے جب اس کی جانکنی کا وقت نکل آ جاتا ہے، اچانک آ جاتے. وہ تو ظاہر ہے کہ اچانک آتی ہے نا، وہ پہلے سے تو کوئی زیادہ اعلان تو نہیں کرتی موت کہ میں آ رہا ہوں. تو جب اچانک ایک وقت آ جاتے ہیں تو پھر آدمی جو ہے نا، او میرا تو وہ کام، اب میں نے تو اس بارے میں فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون، پھر وصیت کی بھی کبھی موقع نہیں ملتا. پھر اپنے گھر بار جا کر میں تھوڑی سی بات گھر جا کر لوں، بچوں کو کوئی نصیحت کر لوں، کوئی اہم بات ہے، کوئی چیز میرے پاس پڑی ہوئی ہے اس کے بارے میں بتاؤں، میرے اوپر کسی کا حق ہے اس کے بارے میں بتاؤں، میرا کسی کے اوپر حق ہے اس کے بارے میں بتاؤں، کوئی اہم بات ہے، بہت بڑی اہم بات ہے، میں نہیں، بس ختم، بس یہی تک بات تھی، بات ختم. قد سألت عن عظیم، تم نے بہت بڑی بات پوچھی. اب اس کی بڑائی اگر ہمارے ذہن میں بات بیٹھ جائے کہ یہ بہت بڑی بات ہے، جنت اور جہنم کی بات، اس لیے کہ پوری زندگی کا انحصار اسی پر ہے. اب مثال کے طور پر دنیا میں کوئی اس طرح کا کوئی کام، کسی کا ایسا پیپر ہونا جس کے اوپر اس کی پوری زندگی کا انحصار ہو. مثلا کسی اسٹوڈنٹ کا بالکل آخری سال میں بالکل آخری پیپر ہو، اور فرض کرے وہ ایک پیپر ہو جس کے نتیجے میں اس نے پاس یا فیل ہونا ہو، اور کوئی اس کو اسے روکے تو کہتے یار میری لیے 5 سال کی زندگی بہت کا مسئلہ ہے، آپ مجھے کیسے روکتے ہیں؟ سمجھ میں آتی ہے؟ باہر جاتا ہوں کوئی راستہ میں، مطلب یہ ہے کہ ٹریفک والے پولیس نے اسے روکا، وہ کہتے ہیں یار سر جی بہت مشکل ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، آپ یہ گاڑی بھی لے لیں، یہ سب کچھ لے لیں، لیکن مجھے چھوڑے میں پیپر دے دوں، اس لیے کہ زندگی اور موت کا مسئلہ میرے لیے بنا ہوا ہے. لیکن وہ جو اصل زندگی اور موت کا مسئلہ بنا ہوا ہے، جس پہ پوری زندگی کی کامیابی یا ناکامی کا دار و دار ہے، وہ تو اس کو تو ہم اگنور کرتے ہیں. اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اب اتنی بڑی چیز ہے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ وَإِنَّهُ يَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، یہ آسان بھی ہے اگر کسی کے لیے اللہ تعالیٰ آسان بنائے. جب یہ کہ مشکل ہے تو ہمارے لیے مشکل ہے، لیکن اگر ہم اس مشکل کا احساس کر لیں اور پھر یہ کہنے کہ ہمارے بس میں تو نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ تو آسان، مشکل اور آسان تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو سب آسان ہے. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا، خدایا آسان وہی ہے جس کو تو آسان بنا دے. وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، تو مشکل کو بھی آسان بنا سکتا ہے. یہ مشکل تو ہمارے لیے ہے، خدا کے لیے تو نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اپنا آپ سپورٹ کر دو، اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسان بنا دے. اور اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں تو ہماری دعا کے بغیر بھی آسان بنا دی ہیں. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. اب دیکھیں نا، یسرا اور عسرا. یسرن آسانی، تو جنت کا راستہ اس لحاظ سے آسان ہے، یعنی گویا کہ خدا کی بندگی کا راستہ آسان ہے. اس معنی میں آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی تکلیف، کوئی ایسا مطالبہ ہم سے نہیں کیا جو ہمارے بس میں نہیں ہے، اس لحاظ سے آسان ہے. انسانوں کو دیکھا جائے اور خدا کے مطالبہ کو دیکھا جائے، دونوں کا کمپیئر کر لے، تو انسان سے خدا جو مطالبہ کرتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ آسان ہے، اور انسان سے انسان جو مطالبہ کرتا ہے وہ مشکل ہے.
ہم سے بچے اس بات پہ راضی ہو جاتے ہیں کہ میرے پاس جتنے بھی پیسے ہیں نا، میں 2.5% سال میں ان کو اتنا دے دوں، 2.5%، جس طرح خدا مجھ سے مانگتا ہے۔ خدا مجھ سے کیا مانگتا ہے کہ پورے سال میں آپ کی ضرورت سے جو زائد ہو اس میں سے خدا کے نام کتنا دے دیں؟ 2.5%۔ تو کیا میرے بچے 2.5% پر ایک سال میں جو ضرورت سے زائد ہو اس سے راضی ہو جائیں گے؟ میرا بچہ مجھ سے کہہ رہے اور میں کہہ دوں کہ سال صبر کر لو، جو میرے ساتھ ضرورت سے زائد ہوگا اس سے میں تمہیں 2.5 روپے دے دوں گا، وہ کہیں گے دماغ خراب ہو گیا ہے بابا کا۔ میں کہوں کتنا چاہیے؟ کہتے جی جو جیب میں پورے ہیں، میں کہتے جیب میں تو 2,000 روپے ہے مثال کے طور، کہتے 2,000 سے تو میرا کام نہیں چلتا۔ میں نے کہا کیا کرو کہ کسی سے قرض لے لو۔ خدا ایسا مطالبہ کرتا ہے؟ خدا تو حج کے لیے ایسا مطالبہ نہیں کرتا، زکوٰۃ کے لیے نہیں کرتا، جہاد کے لیے بھی نہیں کرتا، لیکن بچے اس سے بڑھ کر مطالبے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ مطلب یہ ہے کہ جن کے ذمے آپ کے ذمے جن کا خرچ ہے گھروں میں جو ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان، کوئی میاں بیوی سے کوئی بیوی میاں سے اس بات پر راضی ہو جائے گی خدا جتنا مجھ سے مانگے تم بھی اتنا مانگو۔ ایون سخت گرمی میں حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ سخت گرمی میں نماز کو تھوڑی سی مؤخر کر دو، زور کی نماز کو۔ بارش ہو رہی ہو تو اذا ابتلت النعال فالصلاة فی الرحال الا صلوا فی رحالکم، بارش ہو رہی ہو تو چلو کیچڑ میں مسجد کیوں جاتے ہو، چلو اپنے گھر میں پڑھ لو، ہے نا قرآن کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ لیکن عین اس وقت جب بارش ہو رہی ہو اور میں نے نماز گھر میں پڑھ لی ہو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور اسی وقت میرا بچہ مجھے کہہ دے کہ میں نے تو فلاں، بچہ چھوڑے، بیوی یہ کہہ دے کہ میرے موبائل میں کریڈٹ ختم ہو گیا، جاؤ شاباش کارڈ لے آؤ بازار سے، کہتے یار سخت گرمی ہے بارش ہو رہی، کہتے بارش ہے مجھے فون کرنا ہے اپنی اماں کے، اپنے گھر میں نے فون کرنا ہے، مجھے ضروری بات کرنی ہے، جاؤ لے آؤ۔ تو کیسے دوڑتے ہیں کہ نہیں دوڑتے ہیں ہم؟ خدا کا خوف ہونا چاہیے یار۔ جب انسان کا مطالبہ دیکھیں نا، قرآن ہمیں کہتا ہے کہ من استطاع الیہ سبیلا، حج کے لیے آپ کو پیدل جانا لازم نہیں ہے۔ پیدل آپ مدینے میں ہیں، فرض کریں آپ مدینے میں ہیں، ٹھیک ہے، مدینے کے باشندے ہیں، تو مدینہ اور مکہ کے درمیان جتنا فاصلہ ہے تو حج آپ کے اوپر تب فرض ہے جب آپ کے لیے کیا ہو، جب آپ سواری کا انتظام کر سکیں، پیدل نہیں، پیدل ضروری نہیں۔ اور خواتین کے لیے پھر یہ ہے کہ کوئی مرد ہو تاکہ ان کا سہارا بنے۔ یعنی یہ مرد جو ہے نا، یہ لوگ ہمیشہ بات منفی معنی میں لیتے ہیں، یہ ان کے لیے سہارے کی راستے میں کوئی مشکل پیش آ جائے، کوئی ضرورت پیش آ جائے تو مرد ہے وہ دوڑ دھوپ کر لے گا۔ اب لوگوں نے یہ سمجھایا کہ مجھے کیا ضرورت ہے، میں خود اپنے سارے کام کر سکتی ہوں، یعنی مجھے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب سہارا آپ کوئی سہارا آپ کا ہو اور آپ سہارے کو خود، مثلا میں یہ کر لوں کہ میں ایسی کرسی میں بیٹھوں گا جیسے میں اسی طرح بیٹھ سکتا ہوں، مجھے اچانک اسی طرح بیٹھنا پڑے تو میں گر جاؤں گا۔ یعنی اپنا سہارا خود اپنے ہاتھوں سے ختم کرنا یہ بے وقوفی ہے۔ لیکن آج کل اس بے وقوفی کو لوگوں نے ایسا خوشنما بنا دیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں کیا ایسا سارا۔ لیکن میں تو یہ دوسری بات کرنے والا تھا کہ دیکھو جب خدا ہم سے حج کے لیے، حج بیت اللہ بہت بڑی چیز ہے، اس کے لیے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ڈالتا کہ تم پیدل جاؤ، لیکن جاؤ شاباش، پیدل تو جا سکتے ہو یار، جوان ہو، تمہیں کیا ہو گیا۔ لیکن وہی بال بچے یہ ہمیں اس پر مجبور نہیں کرتے، کتنے ہم اس کے لیے پاپڑ، ہم کہتے سواری نہیں ہے، کہ سواری نہیں ہے تو جاؤ، پیدل سارے لوگ جاتے ہیں تو تم بھی جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم موازنہ کر لیں ان مطالبات کا جو اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مطالبہ ہے ہم سے بحیثیت خدا، وہ خدا ہے، ہم بندے ہیں، اور ان مطالبات کا جو بندوں کے سے ہے، بندہ جب بندے سے مطالبہ کرتا ہے اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو یسرا، میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ آسان ہے، یہ سارے دین آسان ہے، سمجھے؟ انسان کی بندگی مشکل ہے، انسان کو راضی کرنا مشکل کام ہے، انسان کو خوش کرنا مشکل کام ہے، خدا کو خوش کرنا آسان ہے۔ ایک ہی پہلو۔ دوسرا پہلو اس کا یہ ہے
کہ یسرا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَا کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسانی فطرت کے تقاضے ہیں، یعنی اسلام دین فطرت ہے، اسلام دین فطرت ہے۔ کسی عالم نے پرانے زمانے میں کہا تھا کہ الاسلام الیوم دین وغدن یکون حقیقہ، آج تو اسلام آپ کو صرف ایک دین، ایک نظام، ایک سسٹم نظر آتا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ دین آپ کو حقیقت نظر آئے گی، دین کی ہر بات آپ کو حقیقت نظر آئے گی۔ آج لوگ کہتے ہیں نا نماز کے بارے میں، روزہ کے بارے میں، مسواک کے بارے میں، کہاں کے بارے میں، کیا کہ ساری چیزوں کے بارے میں کہتے ہیں یار یہ تو بالکل حقائق ہے، تو سائنسی حقائق کی بات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام دین فطرت ہے، آسان ہے۔ جو آدمی اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے وہ گویا کہ عسرا پر جاتا ہے، سختی اور مشکل کے راستے پر جاتا ہے، اس نے خود اپنے لیے مشکل کا راستہ۔ لیکن فَسَنُيَسِّرُهُ، اللہ نے فرمایا جب تم غلط راستے پر جاؤ گے، تم غلط ذہن سے سوچو گے تو میں تمہارے لیے وہ مشکل والا راستہ آسان بناؤں گا، یعنی تمہارے لیے وہ مشکل برداشت کرنا اور تمہیں احساس ہی نہیں ہوگا۔ جس طرح آدمی ذلت میں گرفتار ہوتا ہے اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں ذلت میں گرفتار ہوں۔ کچھ لوگ عزت، مطلب ہے کچھ لوگوں کو عزت دیتے ہیں، وہ اس کو نہیں سمجھتے۔ کچھ لوگ دوسروں کو ذلیل کرتے ہیں، وہ ذلیل کرنے والے کے بارے میں، وہ جو ذلیل ہوتا ہے نا، جن کو وہ ذلیل کرتا ہے اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس نے ہمیں ذلیل کیا، بلکہ وہ ذلت کو سر سے محسوس ہی نہیں کرتے۔ تو یہ ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَا، کہ جو لوگ اسلام کے اعمال پر چلتے ہیں یہ یسرا ہے، اس کا مطلب یہ آسان راستہ ہے، یہ فطرت کے مطابق راستہ ہے۔ جتنے بھی اسلام کے احکام ہیں، یہ جو خاندانی نظام ہے، یہ جو حرام و حلال کا نظام ہے، یہ جو خوراک اور کھانے پینے کے اصول ہے، یا جو اس میں حرام و حلال کی تمیز ہے، یہ جو بندگی اور حقوق العباد اور حقوق اللہ کی ادائیگی کے اندر حدود کی باتیں ہیں، یہ ساری چیزیں انسانی فطرت کے مطابق ہیں، انسانی فطرت کے مطابق۔ جو لوگ اس کے خلاف چلتے ہیں وہ گویا کہ فطرت کے خلاف چلتے ہیں، اور جو خود فطرت کے خلاف چلتے ہیں وہ اصل میں عسرا ہے۔ اگر انسان کا مزاج، اس کی تربیت ٹھیک ہو تو وہ چیزیں ان کو مشکل لگیں گی، اسلام کی بات ان کو آسان لگے گی، اور وہ کفر کی، دیکھیں نا جھوٹ بولنا، اب صرف سچ اور جھوٹ کی بات کر دیں، نشے کی بات کر دیں، ظلم کی بات کر دیں، سمجھ میں آتی، بہتان، الزام، کسی کا حق مارنا، یہ سارے کام مشکل کام ہے، سچ بولنا آسان کام ہے۔ البتہ یہ بات دوسری ہے کہ آپ آسان کام کے لیے کچھ ان مع العسر یسرا، اس کا مطلب ہے کہ اس کے آپ کوئی بینیفٹ چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی تکلیف بھی ہوتی ہے، کچھ مشکل تو ہوتی ہے، ایسا تو نہیں ہے نا کہ اس کو کوئی مشکل نہیں ہے تو پھر اس کا اجر بھی ظاہر ہے، اجر تو اسی بنیاد پر ملے گا نا کہ آپ نے قربانی دی ہے، وہ دوسری چیز ہے۔ لیکن اس کے جھوٹ بولنے، لیکن جھوٹ بولنے میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں، اپنے ضمیر کے خلاف، اپنے ضمیر کے خلاف جانا، خود اپنے اندرونی ایک لڑائی لڑنا۔ سچ میں کون سی لڑائی ہے؟ سچ آپ کہتے ہیں تو آپ کو کون سی لڑائی؟ آپ کا ضمیر پاک ہوگا، میں نے تو ٹھیک ہے۔ دوسرے لوگ آپ کو، ساری دنیا آپ کو ملامت کر دے، لیکن آپ کا ضمیر تو کہے گا کہ وہ ملامت کر لے تو وہ نہیں جانتے، مجھے تو پتہ ہے کہ میں نہیں ہوں۔ اب دیکھیں نا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر الزام کی جو بات تھی، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے نا، حضرت عائشہ تو اس معنی پریشان نہیں تھی، پریشان اس بات پر تھی کہ جھوٹ کیوں بولتے ہیں۔ اور جب نبی نے بار بار ان کو کہا کہ اگر تم نے کوئی غلطی کی، میں نے غلطی نہیں کی، خدا کو پتہ ہے کہ میں، بس اس کا ضمیر پاک تھا۔ تو دیکھیں جب ضمیر پاک ہو آپ کا، جب آپ سچ بولے تو ساری دنیا آپ کے بارے میں جو کچھ کہے تو کہے، آپ کو کیا پرواہ، آپ کہتے ہیں مجھے تو ٹھیک، میں تو۔ لیکن اگر دنیا بھی اسی طرح ہو اور تم خود بھی جانتے ہو، اس طرح سورہ توبہ میں ہے کہ کچھ لوگ جہاد سے پیچھے رہ گئے تھے تو لوگوں نے بائیکاٹ بھی کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیکاٹ کیا، قرآن نے کہا کہ بائیکاٹ کرو ان سے۔ تو ان کے بارے میں قرآن نے کیا کہا کہ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، زمین بھی ان پر تنگ تھی، وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، اور خود ان کے ضمیر بھی ان پر تنگ تھے۔ اب یہ اصل بات ہے کہ جب ضمیر تنگ ہو نا، جب آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرے اور آپ کو پتہ ہو کہ میں نے بھی گناہ کیا ہے، پھر یہ بات بڑی مشکل ہوتی ہے۔ اور جب آپ کا ضمیر یہ ہو کہ نہیں میں نے تو غلطی نہیں کی، میں تو خدا کے ساتھ میرا معاملہ تو ٹھیک ہے،
تو دنیا لگے رہے تو لگے رہے، پھر آپ اس کو برداشت بھی کر سکتے ہیں، اور پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے لوگ بے وقوف ہیں، یہ غلط ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ ظلم کرتے ہیں، یہ غلط کرتے ہیں، میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں، یسرا وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، یہ بات ذہن میں پلے باندھنے کی ہے کہ چیزیں مشکل ہے، جنت کا حصول بہت بڑی بات ہے، جنت بہت بڑی چیز ہے یار۔ ایک آدمی اب یہ کہہ دے کہ مجھے اچانک کوئی ایسا اتنا بڑا ادارہ مل جائے مفت میں، اور کتنی بڑی زمینیں مفت میں مل جائے، تو یہ چیز تو بڑی عجیب سی ہے۔ اور آپ کہتے ہیں کہ جنت کی ساری زمینیں، جنت جتنی بہت بڑی ہے، اس کی نعمتیں بہت بڑی ہے، وہ مجھے مفت میں مل جائیں، تو اللہ تعالیٰ کہ میں مفت میں دے دیتا ہوں، مجھ سے مانگو۔ بہت بڑی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے وہ کوئی مشکل ہے۔ جہنم سے بچنا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے جہنم، لیکن اللہ تعالیٰ سے مانگے تو بہت آسان چیز ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَا يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ ابتدا ہو گئی انشاءاللہ العزیز۔ اس حدیث کی باقی باتیں انشاءاللہ بعد میں کبھی دوسرے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر و اکرمکم اللہ۔ چلو یہ ابتدا مبارک ہو، جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ دا بند ولا شيء بند کریں۔